بڑی تاریخی ریلی ہوئی ہے کراچی کے اندر، اور لوگوں نے یہ کہا کہ 1977 میں جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کراچی میں ریلی آئی تھی تو اس سے اس ریلی کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. اور یہ میں اینالسٹ کی بات کر رہی ہوں، یہ ایک پیپلز پارٹی کا تجزیہ نہیں ہے، یہ نیوٹرل اینالسٹ کا تجزیہ ہے. اور ایسے تجزیہ نگار بھی بات کر رہے ہیں جو عموماً پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرتے یا پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے نظر نہیں آتے. ایسے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی جو کراچی کی ریلی تھی وہ واقعتاً شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 1977 کی ریلی کی یاد دلا رہی تھی. تو یہ ایک بڑا، میں سمجھتی ہوں، پیپلز پارٹی کو اور ان کے کارکنان کو اور ان کے سپورٹرز اور ووٹرز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نمبر میں اور جس جوش کے ساتھ وہ کل باہر نکلے تو کراچی نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اور کراچی نے یہ بھی سنا دیا کہ وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو رد کرتے ہیں. وہ کراچی میں امن چاہتے ہیں، وہ کراچی میں ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کراچی میں ترقی جو ہے وہ بھی منصفانہ طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ برابری کی بات کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، اور برابری چاہتے ہیں ہر منصوبہ بندی میں، ہر ڈیولپمنٹ کے کام میں، اور کوئی کراچی میں وہ لوگو ایریا نہیں دیکھنا چاہتے. کل بلاول صاحب کی ریلی کچھ ایسے علاقوں سے بھی گزری جہاں پر لوگ بڑا اپنا کلیم کرتے رہے، جہاں وہ کسی سیاسی جماعت کو ایکٹیویٹی نہیں کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن عوام نے ثابت کیا کہ تمام علاقے کراچی کے عوام کے علاقے ہیں، وہاں عوام بستے ہیں، اور وہ اپنے جو فیورٹ لیڈر ہیں، جو اپنا لاڈلا لیڈر ان کا ہے بلاول بھٹو، ان کو وہاں پر انہوں نے پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کراچی جو ہے وہ اب ایک نئی طرز کی سیاست چاہتا ہے، مثبت طرز کی سیاست چاہتا ہے، اور بلاول صاحب کی جو نئی سوچ ہے اس پر کراچی نے لبیک کیا ہے. تو یہ کامیابی بلاول صاحب کی نئی سوچ کی ہے، بلاول صاحب کے دیے گئے منشور کی ہے، اور بلاول صاحب کی جو منشور کے اندر 10 نکاتی عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کی یہ کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے آپ نے تمام تر ایکٹیویٹیز دیکھیں، بلوچستان میں آپ کو بلاول صاحب نظر آئے، صدر زرداری نظر آئے، کے پی میں آپ کو نظر آئے، آپ کو پنجاب میں نظر آئے، اور لاہور سے انہوں نے خاص طور پہ اپنی الیکشن مہم کا پرجوش طریقے سے جو ہے وہ شروعات اس کی، اور پھر وہ پاکستان کے چپے چپے میں نظر آئے. سندھ کے اندر آپ نے دیکھا جس طریقے سے الیکشن کیمپین بلاول صاحب نے شروع کی، اور اب محترمہ آصفہ صاحبہ جو ہیں وہ جس طریقے سے کیمپین کر رہی ہیں، پارٹی کے لیے، پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ہیں، خواتین کے ساتھ ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کو بہت سیریسلی لے رہی ہے. جو ہم باقی جماعتوں کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو دلچسپی ہے وہ الیکشن میں نظر نہیں آ رہی ہے. اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ اتنی سستی کیوں دکھا رہے ہیں. ایک تو الیکشن کی کیمپین ہی انہوں نے پہلے شروع نہیں کی، بڑے بعد میں ان کو خیال آیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہے تو ہم کیمپین کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا فوکس رکھا ہوا ہے کچھ سیٹوں کے اوپر. مطلب ہم تو آپ کو پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کچھ مخصوص نشستوں پر فوکس کر رہے ہیں. پھر آئی تھنک کل انہوں نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا کہ ہم اتنی سیٹیں نکالیں گے، لیکن نظر تو آپ نہیں آ رہے پاکستان کے اندر جہاں تک الیکشن کیمپین کی بات ہے. سندھ میں بھی آپ نے چند ایک نام کی سیٹیں تو دے دی ہیں لوگوں کو، لیکن وہاں لیڈرشپ لیول کی کوئی نمائندگی اس کیمپین میں نظر نہیں آ رہی. یہی حال بلوچستان کا ہے. بلوچستان جب نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تو ایک ہوٹل کی لابی سے وہ باہر نہیں نکلے. کے پی میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے، اور سندھ تو وہ تشریف لائے ہی نہیں ہے. تو میں صرف یہی دیکھ رہی ہوں کہ اگر آپ کی کیمپین کا یہ عالم ہے تو پھر کس بلبوتے پہ آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں. وہ ایسی کون سی جو ہے وہ ایسا کون سا جادو کا
मंत्र है जो आपके पास है, जिसके बलबूते पे आप वजीर आजम बनने की बात कर रहे हैं। आप ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बनने जा रहे हैं।